اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور کتاب طریقہ محمدیہ کی رضا الہی اور جنت کا راستہ۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل مقصد اوپر بیان کردہ ساری چیزیں مقصد نہیں بلکہ مقصود اللہ کی رضا ہے، جس کا سب سے بڑا ذریعہ حضور اقدس کی مبارک زندگی ہر شعبے میں پیروی ہے۔ مثال عقائد، یعنی بندے کا عقیدہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت پر کس طرح کا ایمان رکھتا ہے۔ 2 عبادت، یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور ذکر تلاوت میں۔ 3 معاملات، یعنی مالی لین دین، تجارت و کاروبار۔ 4 معاشرت، یعنی لباس، کھانا پینا، سونا جاگنا، زندگی کے عام رہن سہن کے طریقے۔ 5 اخلاق، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی صفات کے حصول کی کوشش کرنا، مثلا صبر، مصیبت یا خوشی میں کوئی غیر شرعی رد عمل کا اظہار نہ کرنا، نہ دل سے، نہ زبان سے اور نہ ہی جسم سے۔ اخلاص، نیک عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا، کسی دنیاوی غرض سے نہیں۔ شکر، نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، اپنی قابلیت کا نتیجہ اور اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا۔ ذکر، ہر وقت دل و دماغ اور روح میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا یقین ہونا، یہ کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کا اظہار زبان سے اور جسم سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اطاعت کی شکل میں کرنا۔ توکل، اسباب کو اختیار کرنا لیکن نظر اور سوچ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف ہونا اور معاملات اللہ کے سپرد کر دینا اور نتیجہ اس پر چھوڑ دینا۔ زہد، دل میں دنیا کی بے رغبتی ہونا، محبت نہ ہونا بالمقابل آخرت کے۔ اس کے ساتھ باقی چیزیں حاصل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کا شکر ادا کرنا، اور نہ حاصل ہونے ہو تو اللہ کی قرب اور رضا حاصل کرنے میں نقصان نہیں۔ پہلی شرط، سوال، اس طریقے اور راستے پر چلنے سے پہلے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی دوستی کے اس راستے کے مسافر بننے سے پہلے 3 شرطیں پوری کرنی پڑتی ہیں، ورنہ اس سفر کو طے نہیں کر سکتے۔ جواب، سوال، وہ شرط کیا ہے؟ عقیدہ۔ جواب، عقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کتاب عقیدہ میں ہے۔ عقیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کن چیزوں پر یقین اور ایمان رکھتا ہے اور کس طرح کا ایمان اور یقین رکھتا ہے۔ کہ عقیدے کی 7 بنیادیں ہیں: اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی تمام صفات پر ایمان لانا اور کسی کو بھی اس کی ذات اور صفات میں اور افعال کے کاموں میں شریک ٹھہرانا، یہ یقین رکھنا کہ کوئی مخلوق اس کی طرح نہیں اور نہ وہ کسی مخلوق کے جیسا ہے اور نہ وہ کسی کا حصہ ہے اور نہ کوئی اس کا حصہ ہے، وہ ذہن اور سوچوں سے بلند ہے۔ فرشتے، اس کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا، یہ کہ وہ سب معصوم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ کتابیں، تمام آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان لانا، لیکن پیروی صرف قرآن مجید کی ہوگی جو آخری کتاب ہے، اور پہلے اتری گئی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، مثلا تورات، زبور، انجیل وغیرہ۔ رسل، تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا اور یہ ایمان رکھنا کہ وہ مخلوق میں سب سے افضل ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں، لیکن پیروی اور اتباع آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا۔ پچھلے کوئی پیغمبر یہاں ظاہر ہو تو وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں رہے گا، اپنی جماعت علیحدہ نہ بنائے گا۔ قیامت کے دن پر ایمان لانے کہ اس دن سب مخلوق اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی، جو گزر چکی ہے اور جو آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے انعام اور ثواب دیں گے۔ عدل
سے جرموں کی سزا دیں گے اور اس دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تقدیر، اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا علم سب زمانوں اور ہر جگہ کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کا سب چیزوں پر قدرت حاصل ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، بندہ ہر عمل اس کے علم میں ہے، لیکن بندے عمل اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا، اللہ نے اپنے بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ ہر چیز کو عمل کو وہی پیدا کرتے ہیں اور وہ نیکی سے خوش ہوتا ہے اور گناہوں سے ناراض ہوتا ہے، بھلائی ہو یا برائی ہو، خیر ہو یا شر، کوئی شے اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی یقین رکھنا کہ وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں، مثلا ظلم، جھوٹ اور جہل وغیرہ سے۔ موت کے بعد زندگی، اس بات پر ایمان لانا کہ موت کے بعد ہر انسان کو زندہ کیا جائے گا اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا جس کے بعد موت نہیں۔ ختم نبوت، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو ایسا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور ایمان سے خارج ہے۔ اس کو ماننے والے بھی قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک امتی کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور حکومت کریں گے۔ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، الترتیب سب صحابہ افضل ہیں۔ پھر عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، تمام اصحاب افضل ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں اور حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت علی بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ سب جنت کے سردار ہیں۔ تمام صحابہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ ان کی کوئی برائی کرنے والا لعنتی ہے اور کافر کہنے والا خود کافر ہے۔ اس طرح اہل بیت سے محبت دنیا اور آخرت میں باعث سعادت ہے اور ان سے بغض رکھنا اور ان کی بے ادبی کرنا انتہائی بدبختی ہے۔ اولیاء اللہ کے نیک بندے جو سنت کی اتباع کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، ان کو اولیاء کہتے ہیں اور ان کا ادب کرنا باعث برکت ہے اور ان کی بے ادبی بدبختی ہے۔ ولی وہی ہے جو حضور کی سنت اور شریعت اور اسلامی قانون کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر اللہ چاہے تو ان کی ہاتھ پر کرامات ظاہر کر لیتا ہے، لیکن یہ ولایت کی شرط نہیں۔ سب سے بڑی کرامت استقامت کے ساتھ سنت پر چلنا۔ اولیاء شیطان، جو شریعت محمدیہ کی مخالفت کرتا ہے تو وہ چاہے وہ آسمان میں اڑے یا پانی پر چلے، دلوں کے حال کی خبر دے یا کوئی اور ایسی چیزیں دکھائے اور ساتھ ہی ولایت کا دعویٰ بھی کرے تو یہ اس کا اللہ کے ولی ہونے کی نشانی نہیں بلکہ وہ شیطان کا ولی ہے۔ 7 تاریک نماز یا بلا عذر نماز باجماعت چھوڑنے والا، داڑھی منڈانے والے، نامحرم عورتوں کو اکیلے تنہائی میں ملنے والے، ان سے پاؤں دبوانے والے، بزرگ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر اور ستاروں کا حساب کتاب لگا کر قسمت کا حال بتانے والے کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ شریعت محمدیہ میں کسی بزرگ کے خواب و کشف الہام سے کمی یا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جو ایسا دعویٰ کرتا ہے وہ شیطان کا پیروکار بن چکا ہے اور گمراہ اور زندیق ہے، یعنی بے دین ہو چکا ہے۔ انہی میں وہ لوگ شامل ہیں جو ظاہری نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں ہماری روح ہر وقت نماز میں رہتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت اور سنت پر چلنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہاں، یہ سچ ہے، وہ پہنچ چکے ہیں، مگر کہاں؟ گمراہی اور جہنم میں، نہ کہ اللہ کے قرب میں۔ عقیدہ